ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن، وَيَوْمَ اور وہ دن، یعنی اس دن کو یاد کرو۔ یحشرہم، اللہ تعالی انہیں جمع فرمائیں گے، جمیعا، سب کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن کہ جب اللہ تعالی ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ یا معشر الجن، اور پھر فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، اور جنوں سے مراد شیاطین ہیں۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، یعنی اے شیطانوں کی جماعت۔ یہ قرآن کریم میں جو اس طرح کے الفاظ بسا اوقات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کہہ سکتے تھے اے شیطانوں کی جماعت، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بہت سی حقیقتیں واضح کرنی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی واضح کرنی ہوتی ہے کہ دراصل ہیں یہ جن۔ شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تین مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، کسی حد تک مکلف۔ ان میں سے انسان ہے، مٹی سے پیدا ہوا، فرشتہ ہے، نور سے پیدا ہوا، اور جن ہے، آگ سے پیدا ہوا۔ شیطان اور جن یہ ایک چیز ہے۔ البتہ وہ جو شیطانوں میں سے ایک ابلیس تھا، اس کی آگے جو اولادیں اور نسلیں چلی ہیں وہ شیطان کہلائی ہیں، وہ بھی جن، اس جن کی جو اولاد ہے۔ تو یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد، یقیناً، استکثرتم، بہت سے تم نے اکٹھے کیے، من الانس، انسان، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسان اکٹھے کیے۔ اور یہاں اکٹھے کرنے سے یا جمع کرنے سے مراد گمراہ کرنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا ہے قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑھ چڑھ کر انسانوں کو گمراہ کیا، بڑھ چڑھ کر انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے جو ساتھی تھے، من الانسی، انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے ان شیطانوں کے جو دوست اور ساتھی تھے وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، خوب مزے لیے، خوب فائدے اٹھائے، بعضنا، ہم میں سے بعض نے، ببعض، بعض سے، ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدے اٹھائے، خوب مزے لیے، اور بعض سے مراد ایک دوسرا، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھائے، اور ہم نے ایک دوسرے سے خوب مزے لیے۔ اب یہ فائدہ اٹھانا اور مزے لینا کیا ہے؟ انسانوں نے کیا مزے لیے، کیا فائدے اٹھائے؟ کہ انسانوں نے جنات اور شیاطین کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چل کر اپنی خواہشات کی تکمیل کی، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کی، جو کہ سراسر گمراہی تھی، گناہ تھا، جہالت تھی۔ اور شیطانوں نے انسانوں سے کیا نفع حاصل کیا؟ انہوں نے یہ نفع حاصل کیا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی انسانوں کو گمراہ کرنا تھا، تو انسان جتنے گمراہ ہوتے تھے وہ اتنے ہی خوش ہوتے تھے، یہ ان کا فائدہ تھا، یہ ان کا نفع تھا۔ تو ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے خوب نفع حاصل کیا۔ وبلغنا، اور
ہم آ پہنچے اجلنا اپنی مدت پر، الذی وہ مدت اجلت لنا جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی اس مقررہ مدت تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال اللہ فرمائیں گے النار جہنم کی آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، فیہا اس میں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ابھی وہ اپنی بات آگے لے جانا چاہتے تھے، اتنی بات کی تھی، ہو سکتا ہے کوئی آگے کو معافی تلافی کی کوشش کرتے، کوئی اللہ سے مہلت مانگنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات یہاں تک سن کے فرمایا تقریر کی ضرورت نہیں ہے، سب بتایا ہمیں۔ دنیا میں انسانوں کو بتایا کہ تم جو شیطانوں کے پیچھے لگ کر جو حرکتیں کر رہے ہو تو النار مثواکم، کل تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، الا ہاں ما شاء اللہ جو آپ کا رب چاہے، الا ما شاء اللہ جو آپ کا، وہ اگر کوئی اپنا فیصلہ کرنا چاہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ انا بے شک ربک آپ کا رب حکیم حکمت والے ہیں، علیم جاننے والے، ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا پروردگار بہت حکمت والا جاننے والا ہے۔ وکذالک اور اس طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین ظالموں کو، بعضاً بعض پر، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا اور اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ نفع حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا، اور وہ چاہتے بھی یہی تھے، جو وہ چاہتے تھے شیطانوں نے ان کو اس کا موقع فراہم کیا، حالات فراہم کیے جو وہ چاہتے تھے، تو در حقیقت اللہ کہتے ہیں ہم نے مسلط کیا ان کو ایک دوسرے کے اوپر، بما بدلہ تھا اس کا، کانو یکسبون جو وہ اعمال کر رہے تھے، بما کانو یکسبون یہ اس کا بدلہ تھا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ یا معشر الجن اے شیطانوں کے گروہوں یا جماعتوں، والانس اور انسانوں کی جماعتوں، اے شیطانوں اور انسانوں، علم کیا نہیں، یأتکم آئے تھے تمہارے پاس، رسل رسول، منکم تم میں سے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون اور وہ بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، یقصون علیکم آیاتی اور وہ تم پر میری آیات تلاوت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، وینذرونکم اور تمہیں آگاہ کرتے تھے، لقاء ملاقات، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے آگاہ کرتے تھے۔ قالو وہ کہیں گے، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے ہی خلاف، ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اپنے خلاف گواہی کا مطلب اے اللہ یہ سب ٹھیک ہے، ہم ہی قصوروار تھے۔ اور کئی جگہوں پر ہم پڑھیں گے انا کننا ظالمین، اللہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ تو شہیدنا علی انفسنا ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وشہدوا اور اب یہ گواہی دے رہے ہیں، علی انفسہم اپنے آپ پر، کہ انہم بے شک یہ کانو کافرین کافر تھے۔
اور آج یہ اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن آج یہ اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کافر تھے۔ ذالکہ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو بھیجتے ہیں، اپنی آیات نازل فرماتے ہیں، کتابیں نازل فرماتے ہیں، ذالکہ، یہ اس لیے، ان کہ لم یکن، نہیں ہے، ربک، آپ کا رب، مہلک، ہلاک کرنے والا، القری، بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے، وَأَهْلُهَا، جبکہ اس کے رہنے والے غافلون، بے خبر ہو۔ اگر اس کے رہنے والے بے خبر، بے خبر کا مطلب انہیں کسی نے اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا ہی نہیں، ان کو اللہ کا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، تو پھر اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ اپنے نبی بھیج دیتا ہے، اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو نبیوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کل جب ان پہ عذاب آئے تو ان کے پاس کوئی وہ نہ ہو، جیسے اب قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، یا اللہ سب کو ہمیں پتہ چل چکا تھا، ہمیں سب پتہ تھا، ہمارے پاس اس چیز کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا اللہ ہمیں سب پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں میں پڑ گئے، ہم کافر تھے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، درجے ہوں گے، مما عملوا، ان کے اعمال کے مطابق، ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ اچھے لوگ ہیں تو اچھے درجات ہوں گے، برے لوگ ہیں تو برے درجات ہوں گے۔ وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل، بے خبر، عما، اس سے، یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کو کیا پتا ہوگا قیامت کے دن کے کون کیا کرتا رہا، کون کیا کرتا رہا، اور کہ کون اچھا تھا اور کون برا تھا، اور کون ایمان والا تھا اور کون کفر والا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے اور لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، الغنی، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، اور بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، ختم کر دے، ویستخلف، اور لے آئے وہ، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے۔ وہ بے نیاز ہے، اسے نہیں فرق پڑتا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی پارٹی ہے تو وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ہر حال میں دنیا میں رکھے گا تاکہ اس کی کوئی حکومت اقتدار چلے اس کا، نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے ختم کر دے تمہیں، ویستخلف، اور تمہارے بعد لے آئے، ما یشاء، جسے چاہے، کما، جیسا کہ، انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری تم سے پہلے جو نسل تھی ان سے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جو نسل تھی جیسے اس نے ان کے بعد تمہیں پیدا کیا، وہ قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور اوروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ انما، بے شک، جو توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، وہ تو بس آ کر ہی رہنا ہے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، اس کو روک سکنے والے، اور تم اس کو روک سکنے والے نہیں ہو، اللہ کا وعدہ ہے تو کون روکے گا اس کو۔ قل، آپ فرمائیے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، ٹھیک ہے، کرو اپنے کام، علی مکانتکم، اپنی جگہ، لگے رہو تم بھی اپنی جگہ، انی عامل، اور میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، فسوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لوگے، فسوف تعلمون، عن قریب، تم جان لوگے، من تکونو، کس کے لیے، عاقبت الدار، آخرت کا اچھا انجام ہے۔ میں نے سمجھانا تھا سمجھا لیا، بتانا تھا بتا دیا، نہیں مانتے ٹھیک ہے،
تم اپنے برے کاموں پہ لگے رہو، ہم اپنے اچھے کاموں پہ لگے. تم انکار پہ ڈٹے رہو، ہم تمہیں بتانے پر لگے رہیں گے. فسوف تعلمون، کوئی بات نہیں، فیصلے کا وقت قریب آیا جاتا ہے. تو من تکون لہ عاقبۃ الدار، تم دیکھ لو گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. انہ، بے شک اللہ تعالی، لا یفلح الظالمون، ظالموں کو وہاں کبھی کامیاب نہیں فرمائیں گے. بس یہاں